بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یثرب، غیر مسلم اور اسلامی معاشرہ کی تکمیل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان سیاسی، عقائدی اور انتظامی وحدت قائم کر کے اسلامی معاشرہ کے اصولوں کو مضبوطی سے قائم کر دیا، تو اس کے بعد آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ یعنی ان یہودیوں کے ساتھ جو مدینہ میں مقیم تھے تعلقات استوار کرنے شروع کیے۔ آپ بادشاہت یا جاہ و حشمت یا مال کے طالب نہیں تھے۔ یہ وہ امور ہیں جو اپنے طالب کو تسلط اور ظلم کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ صرف نبی اور رسول تھے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تمام بشریت خیر و سعادت سے بہرہ اندوز ہو۔ اس لیے آپ نے یہودیوں کے ساتھ بڑی فراخ دلی کے ساتھ مذاکرات کیے اور نہ چاہا، حالانکہ آپ یثرب میں سب سے بڑھ کر حربی قوت والے لیڈر تھے، کہ آپ ان کی دینی اور مالی آزادی کو سلب کر لیں، بلکہ آپ نے ان کو اس بارے میں کھلی آزادی دی اور دینی اختلافات کی وجہ سے ان کو مدینہ سے نکالنے پر آمادہ نہ ہوئے، بلکہ آپ نے ان کے وجود کو اہل کتاب کی امت کی مانند تسلیم کیا۔ آپ نے اپنا دین تھا، ان کا اپنا دین تھا اور مسلمانوں کا اپنا، بلکہ آپ تو اس سے بھی بہت دور چلے گئے۔ آپ نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ مسلمان اور یہودی آپس میں اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں اور باہم صلح و سلامتی سے رہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی تھی کہ یثرب کا مشترکہ دفاع کریں۔ اگر اس معاہدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو آزادی رائے اور آزادی عقیدہ اور مملوکہ اموال میں آزادانہ تصرف کی ضمانت دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیاسی اور اجتماعی معاہدات کر رہے تھے تو ان کے دوران میں تمام یثرب اسلام سے متاثر ہو رہا تھا اور اس کے باشندے اپنی رضامندی اور اختیار سے دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ تصریفات اور شریفانہ معاملات تمام لوگوں کے دلوں میں انتہائی گہرا اثر ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے یثرب کے تمام باشندے تھوڑے مہینوں میں حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے اور دین توحید کو اختیار کرنے لگے، یہود کے سوا، یہاں تک کہ وہ غیر یہودی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو ناپسند کرتے تھے، وہ بھی اس دین میں اور آپ کی دین کی رسالت کے علمبردار کے ساتھ بغض و کینہ رکھنے کے باوجود اپنے اسلام کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اہل مدینہ میں سے وہ منافق تھے جنہیں اسلام سے غصہ تھا، لیکن وہ اپنی قلت کی وجہ سے اس بڑھتی ہوئی لہر کے آگے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ مجبوراً مسلمانوں کے سواد اعظم میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مدینہ ہجرت نبوی کے تقریباً 6 ماہ بعد اسلام کا حقیقی دارالخلافہ بن گیا اور اس میں مسلمانوں کا حکم چلتا تھا اور انہی کو وہاں پر تسلط حاصل تھا، اور یہی وہ بات تھی جس کے ظہور سے قریش خائف تھے۔ پس انہوں نے اپنی پوری قوت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ نظام جدید کے قوانین کا آسمان سے نزول شروع ہو گیا اور زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ یہ اسلام کا اہم سوشل نظام ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے دشمنان اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے اذن کا قانون بنا تھا، ہجرت سے قبل مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اسی طرح نماز کے اجتماع کے لیے اذان کے قانون بنا، اور اسی طرح قرآن نے دیگر قوانین نازل کیے جن سے جدید معاشرے کو منظم و مہذب کیا گیا۔